بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن النواس بن سمان الانصاری قال سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن البر والاسم فقال البر حسن الخلق والاسم ما حاک فی صدرک وکرہت ان یطلع علیہ الناس۔ نواس بن سمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نیکی اور بدی کے بارے میں پوچھا۔ عربی زبان کا یہ عام اسلوب ہے، قرآن میں بھی اس کی مثالیں ہیں کہ اس میں سوال بہت ہی مختصر طریقے سے نقل کیا جاتا ہے، جواب سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ پوری بات کیا تھی جو پوچھی۔ گویا سوال کے اندر بس ایک علامت سی لے دی جاتی ہے اور اس کو نقل کر دیا جاتا ہے۔ تو نیکی کے بارے میں پوچھا، بدی کے بارے میں پوچھا، آپ نے فرمایا البر حسن الخلق، نیکی حسن اخلاق کا نام ہے۔ یعنی نیکی کی اصل کیا ہے؟ بر عربی زبان میں جو لفظ استعمال ہوا ہے اس کا مطلب ہے ایفائے حقوق۔ تو نیکی اصل میں کیا ہے؟ یہ ایفائے حقوق ہے۔ یعنی ہم اس دنیا میں اس طرح پیدا کیے گئے ہیں کہ ہمارے تعلقات ہیں، روابط ہیں، رشتے ہیں، کوئی ماں ہے، کوئی باپ ہے، معاشرہ ہے، پڑوس ہے، خاندان ہے، ہم کہیں کاروبار کرتے ہیں وہاں تعلقات پیدا ہوتے ہیں، کوئی نظم سیاسی بناتے ہیں تو اس میں روابط وجود پذیر ہو جاتے ہیں۔ ان باہمی روابط میں صحیح جگہ پر کھڑے رہنا، خیر خواہی کے ساتھ معاملہ کرنا، یہ حسن خلق ہے۔ گویا اخلاق کیا ہے؟ وہ ایفائے حقوق کا نام ہے۔ جو حق کسی کا عائد ہوتا ہے وہ ادا کر دیا جائے۔ اسی کو سادہ لفظوں میں آپ یوں بیان کرتے ہیں کہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی، یعنی گرد و پیش کے تمام تعلقات میں انصاف سے کام لیا جائے اور اللہ توفیق دے تو لوگوں کے ساتھ احسان کا رویہ اختیار کیا جائے اور اس بات کو سمجھا جائے کہ اللہ نے قرابت اور رحم کے رشتے پیدا کیے ہیں تو میرے مال میں ان کا بھی حق ہے، وایتاء ذی القربی۔ تو نیکی کی یہ بنیادیں ہیں۔ تو آپ غور کر کے دیکھیں تو یہ سب کیا ہے؟ حسن اخلاق۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیکی حسن اخلاق کا نام ہے۔ اس کے ساتھ انہوں نے اسم کے بارے میں بھی پوچھا تھا، یعنی بدی کیا ہے، گناہ کیا ہے۔ اور گناہ وہ ہے جو تیرے دل میں کھٹک پیدا کر دے۔ حضور نے فرمایا کہ اسم کیا ہے؟ ما حاک فی صدرک، جو تیرے دل میں کھٹک پیدا کر دے اور تم یہ پسند نہ کرو کہ دوسرے لوگ اسے جانیں۔ یعنی اصل میں انسان کی فطرت میں یہ چیز رکھی گئی ہے کہ وہ یہ جانتا ہے کہ کیا چیز غلط ہے، کیا صحیح ہے۔ ہمارے دین میں اسی لیے تمام اخلاقیات کی بنیاد معروف اور منکر پر قائم کی گئی ہے۔ یعنی جس طرح کھانے پینے کی چیزوں کے معاملے میں حرمت و حلت کا یہ اصول ہے کہ تمام طیبات حلال ہیں اور تمام خبائث حرام ہیں، اسی طریقے سے اخلاقیات کے بارے میں یہ اصول ہے کہ لوگوں کو معروف کی پیروی کرنی چاہیے، منکر کی طرف نہیں جانا چاہیے۔ تو معروف کس کو کہتے ہیں؟ الذی عرف، یعنی وہ چیزیں جو پوری انسانیت کے نزدیک بھلائی کی چیزیں ہیں، سچ ہے، دیانتداری ہے، دوسرے کے ساتھ حسن معاملہ ہے، بات کرنے میں، معاہدہ کرنے میں قول و قرار کا احترام ہے۔ تو یہ جتنی چیزیں بھی ہم سب جانتے ہیں، جن کے بارے میں کسی پیغمبر کی ضرورت نہیں ہوتی، کسی کتاب کی ضرورت نہیں ہوتی، انسان کا ضمیر گواہی دیتا ہے کہ یہ نیکی ہے، یہ خیر ہے، یہ معروف ہے۔ اس کے مقابل میں منکر کیا ہے؟ یعنی وہ چیزیں کہ جو انسان ہمیشہ سے جانتا ہے کہ برائی ہے، جیسے جھوٹ ہے، بددیانتی ہے، کسی کا مال کھانا ہے، کسی کے خلاف جان مال آبرو کے خلاف زیادتی کرنا ہے۔ یہ جتنی چیزیں ہیں ان کے برائی ہونے کے بارے میں کوئی بحث نہیں ہوتی۔ یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہمارے ہاں یہ بالکل غلط رائے قائم کر لی گئی کہ دین کے احکام کے لیے معروف اور منکر کی تعبیر ہوتی ہے۔ یہ اصل میں عالمگیر اخلاقیات کا موضوع ہے۔ یعنی وہ چیزیں جو پوری انسانیت کے نزدیک اچھی سمجھی جاتی ہیں، جن پر انسانوں کا اجماع ہے، انسانوں کی فطرت جن پر گواہی دیتی ہے، وہ معروف ہے۔
اور جن چیزوں کو انسان کا عالمی سطح پر ضمیر برائی سمجھتا ہے وہ منکر ہے۔ دین میں جن چیزوں کا حکم دیا جاتا ہے، جن سے روکا جاتا ہے، وہ ان پر مبنی ہوتے ہیں، لیکن ان کے لیے اصطلاح ہے اوامر اور نواہی۔ اللہ کے احکام جو مثبت طور پر دیے جائیں، ایجابی طور پر دیے جائیں، اور اللہ کے احکام جو منفی طور پر دیے جائیں، سلبی طور پر دیے جائیں، تو ان کے لیے صحیح اصطلاح معروف اور منکر نہیں ہے۔ یہاں یہ ارشاد فرمایا کہ گناہ وہ ہے جو تیرے دل میں کھٹک پیدا کر دے اور تم یہ پسند نہ کرو کہ دوسرے لوگ اسے جانیں۔ یعنی جب ظاہر ہے کہ کوئی آدمی ایسا کوئی کام کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، بددیانتی کرتا ہے، کسی کو دھوکہ دیتا ہے، تو وہ یہ چاہتا ہے کہ یہ چیز چھپی رہے، الا یہ کہ وہ سرکشی کی جگہ پر پہنچ جائے۔ ایک باضمیر انسان جو مجرم نہیں ہو گیا، وہ بہرحال یہی چاہتا ہے۔ تو حضور نے گویا بتایا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے بر اور اسم، اس کا شعور تمہارے اندر رکھا ہوا ہے۔ حسن اخلاق کو جاننے کے لیے کسی کتاب اور پیغمبر کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کیا ہے۔ یہ تو وہاں کوئی غلطی ہوتی ہے تو اس کی تصحیح کی جاتی ہے، اس پر قانون بنایا جاتا ہے، اس پر اللہ اپنی شریعت دیتے ہیں، وہ بات کا معاملہ ہے، لیکن اس کی بنیادیں انسانی فطرت کے اندر موجود ہیں اور انسان اس پر خود گواہی دیتا ہے، اور یہی معاملہ اس کا ہے۔ اس پر میں نے لکھا ہے کہ خیر و شر کے بارے میں یہ فطرت کی گواہی کی طرف اشارہ ہے، نیکی اور بدی کے بارے میں۔ انسان اگر شب و روز اس کو خاموش کر دینے میں نہ لگا رہے، یعنی یہ جو ضمیر اندر سے بولتا ہے، یہ فطرت جو اندر سے گواہی دیتی ہے، انسان اگر شب و روز اس کو خاموش کر دینے میں نہ لگا رہے تو یہ ہر وقت اس کو میسر ہوتی ہے۔ یعنی اللہ کی کتاب تو کھولے گا، پڑھے گا تو تب بات کرے گی، اللہ کے پیغمبر کو سنے گا تو تب کوئی چیز سامنے آئے گی، یا کوئی شخص توجہ دلائے گا، یا کسی عالم یا کسی واعظ کی بات سننے کے لیے جائے گا، یا کسی بزرگ کے توجہ دلانے پر توجہ کرے گا۔ یہ وہ آواز ہے جو ہمہ وقت آ رہی ہوتی ہے اور بہت سے معاملات میں بالکل فیصلہ کن ہو جاتی ہے۔ یعنی کسی انسان کو پوچھنے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی، یہ اندر سے بتا دیتی ہے کہ یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے۔ خیر و شر کے بارے میں یہ بڑی بنیادی حقیقت ہے، اور اس بنیادی حقیقت کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ہمارے ہاں دین کے بارے میں بھی بڑی غلط فہمیاں پیدا ہوئیں۔ یہ جو عام حکم بیان کیا جاتا ہے کہ لوگوں کو معروف کی تلقین کی جائے اور منکر سے روکا جائے، اس کو بھی ہم دین کے اوامر و نواہی سمجھ لیتے ہیں۔ یعنی اس کے معنی بھی یہ ہے کہ ہر شخص دنیا میں اپنے پڑوسیوں کو، اعزاء کو، اقربا کو، یہاں تک کہ باپ بیٹے کو اور بیٹا باپ کو، بیوی شوہر کو اور شوہر بیوی کو، ان چیزوں کی طرف توجہ دلائے، معروف اور منکر، جن میں کوئی مذہبی سوال پیدا نہیں ہوتا۔ نیکی کی بات، خیر کی بات، وہ جو عالمگیر سچائیاں ہیں ان کی جانب توجہ دلائی جائے۔ اور اس میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا مطلب ہے تلقین کرنا، نصیحت کرنا، توجہ دلانا، اور یہی ذمہ داری قرآن مجید میں مسلمانوں کے معاشرے پر ڈالی گئی ہے۔ یعنی وہ اب اللہ کی طرف سے اگر یہ نعمت پائیں کہ ان کو حکومت مل جائے تو اس کا نظم قائم کرے کہ لوگوں کو برائی سے روکا جائے اور بھلائی کی طرف توجہ دلائی جائے۔ کون سی برائی؟ وہ جو عالمگیر برائی ہے، ملاوٹ سے روکنا ہے، زیادتی سے روکنا ہے، لوگوں کا مال کھانے سے روکنا ہے، ان کے خلاف زیادتی کرنے سے روکنا ہے۔ یہ روکنے کا عمل جب تلقین و نصیحت کا موضوع بنے گا تو اس کے لیے جمعہ کا خطبہ حکومت کے ساتھ خاص کیا گیا ہے۔ اور اگر کسی موقع پر ایسا کوئی معاملہ ہو جائے گا کہ جس کو جرم قرار دیا جائے، جرم کب کسی چیز کو قرار دیا جاتا ہے؟ جب حق تلفی ہو جائے یا جان مال آبرو کے خلاف زیادتی ہو جائے، تو پھر پولیس کا محکمہ ہے، پھر کارروائی ہوتی ہے، پھر قانون کا تازیانہ پیٹھ پر برستا ہے۔ تو اس لیے سارے اس عمل کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کہا جاتا ہے، اس کا مذہبی احکام سے کوئی تعلق نہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔